الہیاتی وجودیت میں کرکیگارڈ، جیسپر اور مارسل کے فلسفوں یا فلسفیانہ خیالات کا نہایت مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ خاکہ ان کے خیالات کی عمق اور وسعت تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کی الہیات کے بارے میں چند اہم نکات کو واضح کرنے میں مدد ضرور کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں فلسفی خدا کی ہستی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل و براہین کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ کونیاتی، غایتی یا وجودیاتی جیسے دلائل بھی پیش نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کو دریافت تو کیا جا سکتا ہے مگر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ عبادات اور حمد و ثنا میں خدا سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ تجربہ ہزار دلائل سے زیادہ بہتر ہے۔ جب وجودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کی ہستی کے لیے کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا، تو اس سے ان کی مراد یہ ہرگز نہیں کہ خدا کا انتخاب یا دریافت کسی وقتی جذبہ یا وہم پرستی پر ہے، یا اس میں معقولیت نہیں۔ جیسپر کہتا ہے کہ محدود انسانی تجربہ ہمیشہ غیر حفاظتی اور فنائیت کا احساس دلاتا ہے، اور ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے جو ہر چیز کو محیط ہو اور اپنی ذات میں بے نیاز اور خود کفیل ہو۔ یہاں بے نیاز سے مراد بے پرواہ نہیں۔ اس کے لیے انسان کو کسی خاص متصوفانہ تجربہ کی ضرورت نہیں۔ مارسل کے خیال میں خدا کو جاننے پہچاننے کے راستے صرف دو ہی نہیں، یعنی دلائل یا غیر معقولیت، بلکہ ایک اور راستہ بھی ہے، اور وہ ہے ان تجربات کی تلاش کرنا جو انسان کو انسان بناتے ہیں۔ یہ تجربات خدا کا پتہ دیتے ہیں اور اس کی دریافت میں مدد کرتے ہیں۔ یہ جستجو ہمیں سیدھا ہستی تک لے جاتی ہے اور وجودی سچائی مہیا کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا لغو ہے، انسانی زندگی لغو ہے، تو ہم دلائل سے تو اس کو قائل نہیں کر سکتے، البتہ اس کو یہ استدعا ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات کے مابعد و طبیعیاتی معانی و مطالب پر غور کرے، تو دنیا کی لغویت جاتی رہے گی۔ الہیاتی وجودیوں کے سامنے مغایرت کا مسئلہ بھی تھا، اور ایک لحاظ سے تو تمام وجودی مفکر کہتے ہیں کہ اس مغایرت کو دور کرنے کا فلسفہ ہے۔ الہیاتی وجودی مفکر کہتے ہیں کہ اس مغایرت کو دور کیا جا سکتا ہے، یعنی جب انسان دوسرے انسانوں اور خدا کے ساتھ رشتہ ذاتی، موضوعی، بے لوث اور بے غرضانہ طور پر استوار کرے۔ مغایرت تب ہی پیدا ہوتی ہے جب خدا اور دوسرے اشخاص کو بطور اعلی کار اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کیا جائے اور انہیں شخص کی بجائے شے سمجھا جائے۔ پہلا نقطہ، معترضین کا کہنا ہے کہ وجودی فلسفی معمولی اور عامیانہ بات کو اچھالتے ہیں۔ بھلا کون نہیں جانتا کہ انسان فانی ہے اور محدود ہے، تغیر پذیر ہے اور موت اس کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے؟ پھر کون نہیں جانتا کہ انسان ایسی دنیا میں بستا ہے جہاں مادی اشیاء بھی ہیں اور اشخاص بھی؟ پھر کون نہیں جانتا کہ زندگی معمول کا نام ہے؟ زندگی دکھوں کا گھر ہے اور معاشرہ افراد پر اپنا دباؤ ڈالتا ہے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے۔ یہی نہیں کہ وجودی چونٹی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، بلکہ اپنے عامیانہ پن کو چھپانے کے لیے نئی اور غیر معمولی اصطلاحیں بھی گھڑ لیتے ہیں، قواعد زبان کا ستیہ ناش کرتے ہیں اور شاعرانہ بلکہ تھیٹریکل زبان استعمال کرتے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیوں؟ انہی وجوہات کی بنا پر بعض لوگوں نے وجودیت کو کافی ہاؤس کا فلسفہ کہا ہے اور اسے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ یہ اعتراضات کسی حد تک صحیح ہیں، لیکن بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر فلسفہ کی اساس فہم عامہ پر ہے۔ وجودی عام چیزوں کی طرف توجہ منتف کرواتے ہیں، لیکن ان سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر زندگی میں کچھ مقصدیت نہ ہو تو سوال پیدا ہوگا کہ آخر اس زندگی کا کیا مطلب ہوا، یا ایسی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یا اگر موت نے ہی زندگی پر چھاپا مارنا ہے تو کیوں انسان اقدار کے پیچھے بھاگے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو فلسفیوں، شاعروں اور ڈرامہ نگاروں نے اٹھائے ہیں۔ ان کی مستقل حیثیت ہے اور ہر زمانہ میں یہ سوالات لوگوں نے اٹھائے ہیں۔ عمر خیام بار بار اپنی رباعیات
اور کوزا نامہ میں اس قسم کے سوالات اٹھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوالات حقیقی ہیں اور وجودیاتی مفکرین کافی ہاؤس فلسفی نہیں۔ ان کے سوالات کے جوابات سائنس میں نہیں ملیں گے۔ یہ تو مابعد و طبیعیاتی مسائل ہیں۔ اس لحاظ سے وجودیت باقی فلسفوں کی طرح ایک فلسفہ ہے اور کسی عارضی جذبہ کا ظہور نہیں۔ دوسرا نقطہ، سارتر نے وجود برائے خود اور وجود بذات خود میں تمیز کی ہے۔ پہلا عرف عام میں شعور کہلائے گا اور دوسرا مادی دنیا، جس میں اشخاص اور اشیاء دونوں ہی شامل ہیں۔ شعور ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے جو شعور سے الگ ہوتی ہے۔ شعور کا معروض شعور نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص شعور محض کو نہیں پکڑ سکتا۔ مجھے جب بھی شعور ہوتا ہے تو اس چیز کا کہ مجھے کسی شے کا شعور ہو رہا ہے۔ اس نئے شعور کا معروض ہمیشہ وجود بذات خود ہوگا، جس سے ثابت ہوا کہ شعور ہست نہیں، یہ تو نیست ہے، یہ تو ہست کی نفی ہے۔ چونکہ وجود بذات خود اور وجود برائے خود کی صفات متضاد ہیں، اس لیے دونوں ایک ہی وجود میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ خدا کو وجود بذات خود اور وجود برائے خود بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ازداد کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ لیکن اجتماع ضدین کا کسی بھی مذہبی مفکر نے دعویٰ نہیں کیا۔ جب سارتر خدا کی بات کرتا ہے تو یہ وہی خدا ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کا خدا ہے۔ ان تینوں میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی ذات شعور اور مادہ کا مجموعہ ہے۔ لہذا جو دلیل سارتر نے خدا کی ہستی کی تردید میں دی ہے وہ بالکل بودھی ہے۔ خدا کے انکار میں سارتر ایک اور دلیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ خود اپنی علت ہے۔ سارتر اس پر اعتراض کرتا اور کہتا ہے کہ اس طرح خدا کو اپنی ہستی سے پہلے موجود ہونا چاہیے، جو ایک تضاد ہے۔ نیز جو شے خود اپنی علت ہو، اسے معلول بننے سے پہلے علت بننا ہوگا اور اس کا وجود بحیثیت علت بھی بیان کرنا ہوگا، جو ایک اور تضاد ہے۔ سارتر کی دلیل میں ایک مغالطہ ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا خود اپنی علت ہے تو اس علت و معلول سے سائنسی تصور مقصود نہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا ایسی ہستی ہے جس کا وجود کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں۔ تیسرا نقطہ، سارتر اور دیگر وجودیوں نے لا شیعت کا لفظ ایسے استعمال کیا ہے جیسے لا شیعت کوئی شے ہو۔ لسانی فلسفیوں کا کہنا ہے کہ یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہاں کچھ چیز ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں کچھ چیز نہیں۔ پہلے جملے میں کچھ چیزوں کا اثبات ہے لیکن دوسرے جملے میں کسی کا اثبات نہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ یہاں کچھ چیز ہے غلط ہے، لیکن وجودی کچھ نہیں کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کچھ نہیں کا کوئی حوالہ ہے، جس طرح کچھ ہے کا ہے۔ چوتھا نقطہ، سارتر نے آزادی کا لفظ بھی ایسے استعمال کیا ہے کہ اس کا کچھ مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر فعل آزاد ہو تو آزاد اور غیر آزاد فعل میں کیا فرق ہوگا؟ مثلا کوئی شخص اپنی وراثت، ولادت، رنگ اور نسل کے بارے میں آزاد نہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان ان کے بارے میں بھی آزاد ہے تو آزادی کا لفظ اپنا مفہوم کھو بیٹھتا ہے۔ پانچواں نقطہ، وجودیوں نے تجربہ کا لفظ بھی بڑی بے احتیاطی سے استعمال کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھار انسان کو تجربہ یا احساس ہوتا ہو کہ دنیا بے وجہ اور بے مقصد ہے، لیکن اس تجربہ کو اساس بنا کر وجودی تعمیم کھڑی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام دنیا فضول اور لغو ہے۔ یہ تعمیم جلد بازی کی مثال ہے۔ چھٹا نقطہ، کرکیگارڈ اور دیگر وجودی فلسفی موضوعیت پر زور دیتے رہتے ہیں اور معروضیت کی بیخ کنی کرتے ہیں۔ کرکیگارڈ تو مذہب کی روح کو بیان کرنا چاہتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ مذہب دراصل تجربہ یا موضوعیت کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے آخری خطبے از ریلیجن پاسبل میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گو موضوعیت کا مذہب میں بڑا اہم مقام ہے، لیکن کیا موروثیت کو ختم کر دینا چاہیے؟
جبکہ فلسفہ میں دونوں کا ہی مقام ہے۔ فلسفے میں تو مسائل پر غور و فکر بھی چاہیے اور تجربہ یا موضوعیت کو بھی اپنانا چاہیے، لیکن وجودی صرف موضوعیت کو لے کر ادھورا فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ جیسپر بھی اسی تضاد کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ موضوعیت کے راگ الاپتا ہے اور دوسری طرف وجودیت کا فلسفہ بیان کرتا ہے جس میں تصورات اور تعقلات ہیں۔ کرکیگارڈ نے بھی فلسفہ لکھا جس میں معروضیت ہے۔ جب ہم وجود، خدا یا ماورا کی باتیں کرتے ہیں تو ان حقیقتوں کو معروضی روپ دیتے ہیں، انہیں شے بنا دیتے ہیں اور ان کا تذکرہ تصورات اور تعقلات سے کیا جاتا ہے۔ 7واں نکتہ، خود جرمن اور فرانسیسی مفکروں نے وجودیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور ایک نئے فلسفے کو جنم دیا ہے جس کا نام زندہ روح کا فلسفہ ہے، یعنی زندہ انسانوں کا فلسفہ۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وجودیت میں یاسیت، ہرما اور نا امیدی کے سوائے کچھ نہیں، لیکن زندگی میں صرف کنوتیت ہی نہیں بلکہ امید، خوشی اور کامرانی بھی ہے۔ لہذا فلسفے میں دونوں کیفیتیں آنی چاہیے، تب یہ زندگی کی تسلی بخش عکاسی کر سکے گا۔ وجودیت کا ظہور 2 عالمی جنگوں کے دوران ہوا۔ اس وقت ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ وجودیت میں اس مایوسی کا پرتو ہے، لیکن زندگی مایوسی کا نام نہیں، اس میں خوشیاں بھی ہیں۔ یہ نیا فلسفہ امید اور رجائیت کو کنوتیت اور مایوسی کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ تمت بالخیر۔